السلام علیکم ناظرین، اللہ آپ پر آسانیاں کرے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں۔ دیکھو ابھی جو اگلا موضوع شاہ صاحب نے ہمیں دیا ہے وہ ہے عورتوں کے اندر خون کی تھیلیاں۔ وہ خون کی تھیلیوں کے بارے میں نا جی بار بار کمنٹس کئی بھائیوں نے کیا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، ہم بہت پریشان ہیں، کیسے یہ تھیلیاں بنتی ہیں، کس طرح ممکن ہوتی ہیں تھیلیاں بننا، کیوں بنتی ہیں، علاج کا کیا کیا جائے۔ تو دیکھو بھائی، اس کا علاج بہت آسان ہے، اور مسئلہ جو کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے عضلاتی اعصابی خشکی سردی۔ خشکی سردی سے جو عورتوں کے اندر جس جگہ سے مینسز کے دوران خون آتا ہے، خشکی سردی کی وجہ سے وہاں دو راستے بن جاتے ہیں۔ ایک راستے سے خون آتا ہے، دوسرے راستے سے خون نہیں آتا، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہیں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک تھیلیاں بن جاتی ہیں، گلٹیوں کی طرح جمع ہو جاتا ہے وہاں۔ اس کو جاری کرنا بہت ضروری ہے، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوائی ہے ہمارا 2 نمبر یہ مسئلہ ہے، اور 4 نمبر یہ دوائی ہے۔ 4 نمبر دوائی میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے عورتوں کے مسائل میں یہ دوائی آپ کو لکھائی تھی۔ 2 میں نسخے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 2 نسخے ہیں، تو یہ بہت ہی مجرب نسخے ہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی رہنمائی ہمیں دی ہے۔ انشاءاللہ فوراً بندہ ٹھیک ہونا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ علاج بندہ کرے تو بالکل مسئلہ کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں بنتا دوبارہ۔ یہ پہلا نسخہ دیکھیں، بڑا ہی جامع زبردست نسخہ ہے، ہر جگہ سے آسانی سے بن جاتا ہے، کوئی مہنگا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں مر مکی، اس میں مر مکی ہے، یہ 40 گرام ہے۔ بال چھڑ ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے بال چھڑ گوند جیسا، یہ 20 گرام ہے۔ اب ابل ہوتے ہیں، ایک زرد سے بیر ہوتے ہیں، بیر چھوٹے بیر، اس کو کہتے ہیں ابل، یہ بڑا گرم بیر ہوتا ہے، ابہل اس کا نام ہے۔ تو کچھ اچھا، یہ مر مکی کتنی ڈالنی ہے؟ 40 گرام۔ بال چھڑ آپ نے لینا ہے 20 گرام، ابہل آپ نے لینا ہے 40 گرام، کشتہ فولاد آپ نے لینا ہے 20 گرام، کوڑ تمہ یا ویسے تمہ آپ کہہ لیں تو تمہ ہے 20 گرام، مصبر سیاہ ہے 10 گرام۔ ٹھیک ہے، اس کے صفوف کر کے اس کی یا تو کالے چنے کے برابر گولی بنا لیں، یا 500 ملی والا کیپسول بھر کے صبح شام آپ اس کو استعمال کریں کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ویسے تو مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا، یعنی خون جو 15 دن 2 ہفتے بھی کافی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ علاج 3 ماہ کریں آپ، تاکہ عضلاتی جو ہے عضلات جو ہیں ٹوٹ جائیں اور اپنا جگر بحال ہو جائے، خون بھی پیدا ہو جائے، لال سرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی زبردست چیز ہے، عورتوں کے لیے تحفہ ہے۔ جب عورتیں ٹھنڈی ہو کر ان کا یہ 2 طرح ہے، عضلاتی اعصابی میں جو خون کی تھیلیاں جمع ہو جائیں یا ڈیٹ بالکل بند ہو جائے، یعنی بالکل اس میں پیشاب سفید ہو جائے، زبان سفید ہو جائے، بلڈ گر جائے اور ڈیٹ بند ہی ہو جائے، تو اس میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو خون کی تھیلیوں والا جو مسئلہ ہے وہ بھی فوراً حل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دن کھاؤ انشاءاللہ خون جاری ہو کے بہترین طبیعت ہو جاتی ہے۔ دوسرا نسخہ بہت ہی آسان، اس میں کیا ہے، 3 شدید بنانا ہے پہلے آپ نے، 3 شدید کیا ہے، لونگ 10 گرام، دار چینی 20 گرام، جلوتری 10 گرام، یہ آپ بنا لیں۔ 50 گرام دوائی، 60 گرام جتنی بھی بنانی ہے، 20 30 جتنی بھی بناؤ، ٹھیک ہے، اتنی چلو بنا لو۔ 10 گرام لونگ، 20 گرام دار چینی اور جلوتری 10 گرام، یہ کتنی بن گئی؟ 20 30 40 گرام، اور 40 گرام اس میں مصبر ڈالو، مصبر سیاہ، اور چنے برابر گولی بناؤ۔ بس یہ نسخہ بھی انشاءاللہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، لیکن بہت زبردست، اتنا صداع جو آپ کا ہے نا جسم سے خارج ہو جائے گا، پرانی سے پرانی قبض بھی خارج ہو جائے گی، بالکل آپ انشاءاللہ چمک پیدا ہو جائے گی، جتنے یعنی صداوی مادے ہیں جسم سے نکل جائیں گے، تیزابی مادے بھی نکل جائیں گے، اعصابی مادے بھی نکل جائیں گے۔ یہ بڑا شاندار ہے، پکھانا تو کھل کے اس سے آتا ہے، لیکن دل بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، کوئی کمزوری بندہ محسوس نہیں کرتا۔ زبردست یہ آئٹم ہے، یہ آپ خون کی تھیلیوں کے لیے استعمال کریں، اور دعاؤں میں ہمیں ضرور آپ یاد کریں۔ یقین کرو، لوگ نا بیرون ملک سے کئی بیٹیوں نے فون کیا ہے بھی جتنی آپ چاہو فیس ہم سے لے لو، ہم آپ کو پیسے بھیج دیتے ہیں، لیکن یقین کرو ہم پیسے والا مقصد نہیں ہے ہمارا، دل کے اندر دل سے ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارا ہم کوئی فراڈ ہی نہیں، اللہ معاف کرے، بندہ نہیں بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے ایسی باتیں بعض اوقات بندہ کرتا ہے، لیکن یقین کرو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
ہم یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ کوئی پیسہ مسئلہ یا دیکھو ہم تو کہتے ہیں دعائی ہم نہیں بھیجتے، دعائی بنی بنائی بنا کے ہم بھیجتے ہیں، خود دعائیاں بناؤ آسان چیزیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو پیسے پوسے والا ہمارا مقصد نہیں، دیکھو اتنی عمر میں اب فرشتہ آنے والا ہی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا۔ اس نے تو کہنا نہیں بھی رک جاؤ، ہم کہہ روکیں تو رکنا نہیں، اس نے تو لے جانا ہے ہمیں۔ تو دیکھو ہم جانے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیکی دعا آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہماری قبر حشر آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ یہ یقین کرو مومن کے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ دے دیں نا ہمیں، تو کیا ہمیں قبر پہ رکھ دے ہمارے گھر والے، قبر کے اندر بھی رکھ دیں چلو آپ والا کروڑ، تو فائدہ دے گا ہمیں؟ کچھ نہیں۔ لیکن آپ اس کے منہ مبارک سے نکلا ہوا جملہ کہ جزاک اللہ، ہمیں یقیناً قبر میں فائدہ اس نے دینا ہے۔ یہ ہے بات آپ سے ہم چاہتے کہ بات ہمیں آپ ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں دعائیں دیں، بس یہ سب سے بڑا تحفہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جا رہا تھا اللہ کے راستے میں، صحابی تھے اور ایک صحابی پیچھے دوڑ رہے تھے، اس نے گھوڑا روکا اور پیچھے کہا بھی آپ بھائی جان کیوں آ رہے ہیں پیچھے اس طرح دوڑتے ہوئے؟ نے کہا دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، جا رہے ہو اللہ کے لیے، تو ہمارے لیے کچھ دعا ہی کر دو۔ تو اس نے صحابی نے کہا جزاک اللہ، اتنا وہ خوش ہوا، اتنا خوش جیسے بہت کچھ اس کو مل گیا، کہنے لگا مجھے سب کچھ مل گیا، بس آپ کے منہ مبارک سے نکل گیا جزاک اللہ۔ تو یہی ہماری گزارش ہے کہ آپ جزاک اللہ کہہ دیں، سب کچھ ہمیں مل گیا، کوئی یقین کرو ہمیں کمی نہیں ہے۔ اب کیا ہم نے پیسے کرنے ہیں، سب کام ہمارے ہو گئے ہیں، پیسے پوسے کی ضرورت نہیں، ہمیں آخرت کی ضرورت ہے کہ ہماری قبر حشر آخرت بن جائے، ہر مسلمان کی اللہ اچھی کر دے۔ کچھ نہ کچھ راستے اگلے ہمیں بھی صاف کرنے چاہیے، اگلے راستے بھی۔ تو ایک بھائی نے کہا یار آپ اتنی باتیں کرتے ہو نماز کا نہیں کہتے، تو میں نے کہا موضوع نماز کا تو نہیں ہوتا، چلو پھر آج ان کے کہنے پر ہم، اللہ آپ کو ناراضگی نہ آپ کرنا کہ دیکھو نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، یقین کرو آپ نماز پڑھیں گے نا ہر بیماری پریشانی آپ سے نکل جائے گی، دور ہو جائے گی۔ فجر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے پڑھ لی پورا دن حفاظت کی ذمہ داری ہوگی اللہ کی، وہ اللہ شام تک اس کی حفاظت کرے گا۔ دیکھو کتنا لگتا ہے 2 منٹ، منہ تو اپنا دھونا ہی ہے آپ نے، تو نماز کا سجدہ بھی کر لیں تو دیکھو کتنا مشکل ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہ ضرور کیا کریں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے، ناراضگی نہ کر رہا میری کسی بات سے، یہ کدھر چلا گیا بابا، انشاءاللہ میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔